بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بھارتی صدر کی جانب سے منظوری کے بعد متنازعہ شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج بھارت کی مزید ریاستوں میں پھیل گیا ہے۔ مشرقی ریاست کے ہندوؤں کے بعد اب مسلمان بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینکڑوں طلباء نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا ہے۔ جھڑپوں میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور مظاہرین سمیت 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، علی گڑھ میں بھی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں نے مرکزی شاہراہ بلاک کر دی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بل کے خلاف آسام میں ہزاروں افراد نے اجتماعی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، جہاں مزید فوج تعینات کر دی گئی۔ چھتیس گڑھ، کیرالہ، پنجاب، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر نے شہریت بل نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے، تاہم وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ قانون پورے ملک میں لاگو ہوگا۔ ناظرین کرام، پرتشدد ہنگاموں کے باعث بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریاست میگھالیہ اور اروناچل پردیش کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظوری کے بعد بھارتی صدر رام ناتھ کووند نے متنازعہ شہریت ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ قانون بن گیا ہے۔ بھارت نے 1955 میں شہریت کا قانون متعارف کرایا تھا، جس میں وقتاً فوقتاً ترامیم کی گئی تھیں۔ حالیہ ترمیم میں بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے ہندوؤں، بدھوں، جین، پارسی، مسیحیوں اور سکھوں کو شہریت دینے کی بات کی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کا حق نہیں ہوگا۔ بھارت میں اب تک کوئی بھی شخص 11 سال گزار کر شہری بننے کا اہل ہو جاتا تھا۔ نئے قانون کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والوں کے لیے مدت کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ اس سے وہ غیر ملکی مستفید ہو سکیں گے جو 31 دسمبر 2014 سے قبل بھارت آئے تھے۔ ناظرین کرام، ایک بھارتی انٹیلیجنس ادارے کے مطابق حالیہ بل سے فوری طور پر 30,000 سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں ریاست آسام میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن نافذ کیا، یعنی ریاست کے شہری کون ہیں اس کی نشاندہی کرائی، جس میں تقریباً 20 لاکھ افراد بھارتی شہریت کی فہرست سے باہر ہو گئے، جس میں ہندو مسلمان دونوں شامل ہیں اور اکثریت ہندوؤں کی بتائی جا رہی ہے۔ شہریت ترمیمی بل سے ہندوؤں کو تو شہریت دے دی جائے گی، لیکن برسوں سے آباد مسلمانوں کو محض دستاویزات کی کمی کے سبب غیر ملکی قرار دے کر کیمپوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بل کا غلط استعمال مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ جمعہ کو دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے جمعہ کے روز شہریت ترمیمی بل کے خلاف مظاہرہ کیا۔ سینکڑوں طلباء یونیورسٹی سے پارلیمنٹ تک مارچ کے لیے نکلے تو روکنے کی کوشش پر ان کی پولیس سے جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے طلباء پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے جواب میں طلباء نے پتھراؤ کیا۔ اطلاعات کے مطابق جھڑپ میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور طلباء سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرے کی وجہ سے پارلیمنٹ اسٹریٹ سے ٹالسٹائے روڈ تک ٹریفک معطل رہی۔ علی گڑھ میں مظاہروں کے بعد انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ چھتیس گڑھ، کیرالہ، پنجاب، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش نے واضح کر دیا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون ان کی ریاستوں میں نافذ نہیں ہوگا، جبکہ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیا گیا قانون پورے ملک میں لاگو کیا جائے گا۔ شہریت قانون میں ترمیم کے خلاف پورے بھارت میں مظاہرے جاری ہیں۔ اس بل کی کانگریس، این سی پی، ایس پی، آر جے ڈی، بی ایس پی سمیت ملک کی تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیوں نے مخالفت کی ہے۔ ناظرین کرام، مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے کہا کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جو تقسیم کے بیج بوتا ہو۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کا کہنا تھا کہ بل غیر آئینی ہے۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ اور کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پینا رائی وجین نے بھی اس شہریت قانون کی مخالفت کی ہے۔ مہاراشٹر حکومت میں وزیر اور کانگریس لیڈر بالا صاحب تھوراٹ نے بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت نئے شہریت قانون کو نافذ نہیں کرے گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے شہریت قانون اور این آر سی کو نافذ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خلاف
ریاست گیر مہم چلائی جائے گی۔ سیاحتی شہر ویگا میں پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا، این آر سی اور شہریت ترمیمی بل کا مقصد ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہے۔ مذہبی تفریق پر مبنی کسی بھی قدم کو بنگال میں پذیرائی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بل کے خوف سے اب تک 30 افراد خودکشی کر چکے ہیں۔ مغربی بنگال میں مسلمان بھی متنازع شہریت بل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے مغربی شاہراہ بلاک کر دی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پرتشدد ہنگاموں کے باعث میگھالیہ اور اروناچل پردیش کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ شہریت ترمیمی بل قانون بننے کے بعد ہزاروں افراد نے آسام کے شہر گوہاٹی میں اجتماعی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ لوگوں نے صبح سویرے 6 بجے سے ہی شہر کے مرکزی چاند مری میدان میں آنا شروع کر دیا اور 7 بجے بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ اس بھوک ہڑتال کی کال آل آسام اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے دی گئی ہے، تاہم اس میں دیگر کئی اور تنظیموں کے افراد بھی شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاست میں فوج کی مزید 26 کمپنیاں بھیج دی ہیں۔ آسام کے 10 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس پر پابندی کو آج تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ 3 علاقوں ڈبرو گڑھ، گوہاٹی اور تنسوکیا میں کرفیو نافذ ہے۔ وزیر داخلہ کے سینئر اہلکاروں نے بتایا کہ ریاست میگھالیہ میں موبائل انٹرنیٹ اور میسجنگ سروس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ترن مول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوترا نے جمعہ کو شہریت ترمیمی بل کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔